الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ہم صلی اللہ کے جو بہت مہربان و مسلسل رحم کرنے والا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک سال ثواب کا سلسلہ اور ایام خاتمیہ. دیکھیے یہ آیت مبارکہ آپ کی کئی مرتبہ سنی ہوئی آیت مبارکہ اور تمام میرے محترم سننے والے سامعین کے ذہنوں میں محفوظ. اگر دیکھا جائے تو ہمارے مذہب کی بنیادی سائے مبارک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے جملے پر غور کریے گا, یہ حرارت محبت اہل بیت ہے. کیا بات ہے, کیا بات یہ ہے, حرارت بے شک بے شک محبت اہل بیت ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر یہاں موجود ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حرارت محبت اہل بیت ہے کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں. یہ محبت اہل بیت یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. بے شک. یہ بھی سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. جو اس کی محبوب ہستیاں ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں. صلوات میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا, ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اس وجہ معصوم نے کیا فرمایا کہ ہم جس طینت سے خلق کیے گئے ہیں, جو طینت بچ گئی تھی ہمارے چاہنے والے اس طینت سے خلق ہوئے. صلوات پڑھے بابا سبحان اللہ. کس کے پاس وقت نفسہ نفسی کے دور میں, اس افراتفری کے زمانے میں کس کے پاس وقت ہے؟ لیکن عزیزو, کسی کی خوشی اور غمی میں وہی شریک ہوتا ہے جس کا جتنا تعلق ہوا ہے. بے شک بے شک. دنیا میں اگر اہل بیت کو عنوان پر خوشی منائی جا رہی ہو تو ہم ہی سب سے آگے نظر آتے ہیں. اور دنیا میں اگر اہل بیت کے غم کو عنوان سے منایا جا رہا ہو, یہ سعادت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. صلوات پڑھے بابا. اور ان ہستیوں میں جو مرکزی ذات ہے وہ شہزادی عالمیان حورہ انسیہ ام ابیہا جناب زہرا کی ذات ہے. اور پروردگار عالم نے اس ہستی کا تعارف کس منزل پر کرایا. یہ ملک نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے, تو نہیں کہتا کہ رسول ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کے داماد ہے یا اس کے نواسے ہے, بلکہ مرکز جس ذات کو قرار دیا خالق دو جہان نے وہ جناب زہرا کی ذات. اور فرمایا ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا.
سبحان اسی اللہ ہستی کی محبت ہے پیغمبر کی رسالت کا اجر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے محبت نہ کی، جن لوگوں نے اذیت دی شہزادی کو، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اجر ادا نہیں کیا پیغمبر کی رسالت کا۔ جب پیغمبر کی رسالت کا اجر ادا نہیں کیا تو نہ ان کا دین ہے، نہ ان کی شریعت ہے، نہ ان کی عبادت ہے۔ اب اس کا دین بھی نہ ہو، شریعت بھی نہ ہو، عبادت بھی نہ ہو، اور جو رسول کی غلامی کرتی وہ اذیت ہے۔ اب تو بہت دنیا والے فیصلہ کر سکتے ہیں، بہت لوگ یہ رسول کی بیٹی وہ جس کو پیغمبر نے فرمایا ام ابیہا، رسول نے فرمایا ام ابیہا۔ ہے کائنات میں کوئی بیٹی ایسی کہ جس کا باپ کہے ام ابیہا۔ ہائے مولا بیٹھا ہوا تھا اور میرے ذہن میں یہ جملے تھے، اگر غور کیا جائے احساس کے ساتھ، تین ہستیوں کے تین جملے، سارے مسائل اہل بیت کے ایک جاتے ہائے اور تین ہستیوں کے تین جملے ایک جاتے۔ ایک کربلا کے میدان میں حسین ابن کا جملہ ہے، انا قتیل الابرا مجھے رلا اور دوسرا جملہ مولا کائنات کا جب شہزادی نے پوچھا تھا ابو الحسن مدینے کے حالات کیا ہیں، بنت رسول میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں، مدینے والے جواب نہیں دیتے۔ میں مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں، مدینے والے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور تیسرا جملہ شہزادی کو کیا کہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، روزے روشن سے جاتی تو تاریخ شبوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب کتنا گریہ کیا ہوگا شہزادی نے کہ مدینے کے لوگوں نے کہا یا ابو الحسن شہزادی سے کہی یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ کتنا گریہ کیا ہوگا شہزادی نے کہ مدینے کے لوگوں نے کہا یا ابو الحسن شہزادی سے کہیے بنت رسول سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ بس ورقہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں گیا طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے کنیز کو دیکھا جو طواف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی پروردگار قیامت کے دن تو مجھے آل محمد کے ساتھ مقصود کر۔ ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں اس کنیز کو پہچان گیا، جب کنیز طواف سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا آپ فضہ ہیں؟ کہا ہاں میں فضہ ہوں۔ کہا ذرا مدینے کے پیغمبر کے بعد کے حالات کو بیان کرے۔ تو جناب فضہ نے کہا اے شخص میرے دل میں جو چنگاریاں تھی تو تم نے بھگا دیا۔ اللہ کے رسول دنیا سے گئے، بنت رسول نے 7 دن اور 7 راتیں مسلسل گریہ کیا۔ آپ کی شبائی گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھر سے باہر آ گئی، مدینے میں جو چراغ جل رہے تھے انہیں گل کر دیا گیا۔ مدینے کی عورت نے آئی شہزادی کو سہارا دیا۔ شہزادی نے کہا میں اپنے بابا کی قبر کے قریب جانا چاہتی ہوں، بس آئی بابا کے قبر کے پاس۔ کہا اے بابا مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں کہوں جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے، رسول کی بیٹی قبر رسول بنائی، جب چاہنے والی نوازی رخصت ہو گئی، مدینے آئی نانا کی قبر کر گئی اور میں اپنے بھائی کا منہ بڑا کرتا قبر رسول پر دیتا۔ الہی آمین۔ ہم سب کو
معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین ہم سب کو قابل ایمان فرما الہی آمین خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی آمین خداوندہ یہاں جو مومن تشریف فرمائے ہر مومن کے دل میں ایک نہ ایک دعا ایک نہ ایک حاجت ضرور ہے خداوندہ جناب زہرا کا واسطہ اور ان کی آل کا واسطہ دعائے رتبہ کی تمام برکتوں کا واسطہ امام زمان علیہ السلام کا واسطہ ہماری دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانی کو دور فرما جو مقروض ان کے قرضوں ادا فرما جو بے گھروں کو گھر عطا فرما جو بے اولاد ان اولاد صالحہ عطا فرما مومنین حج و زیارات کے متمنین حج و زیارات کا شرف عطا فرما مرحوم مغفور احمد رضا جہانی اور ان کے دیگر جو مرحومین خداوندہ تمام کے درجات بلند فرما مرحوم مغفور سید نواب حیدر نقوی کے درجات بلند فرما خداوندہ مرحومین کے قبور پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما اپنے نور سے محمد وال محمد کے نور سے مرحومین کی قبر کو روشن و منور فرما ان کی برزخ کے مناظر کو آسان فرما مرحومین کو جوار امام حسین علیہ السلام جگہ عطا فرما روز محشر محمد وال محمد علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرما خداوندہ ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما خداوندہ جن کے بہنی بچے بیٹھے خداوندہ انہوں سے رشتے مہیا فرما علماء حق کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی اور صحت تندرستی طول عمر عطا خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی مومنین میں آپس میں اتحاد اتفاق مومن کے خدا تعالی پاکستان کو استحکام عطا فرما تعجیل فرما ظہور قائم علی محمد میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین